تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب موجود ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیے، جو تکالیف دین کی راہ میں خاص طور پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائیں اور پھر ہجرتیں بھی کیں، اچھا ابتدائی دور آپ کا جو ہے بڑا اسرت کا دور تھا نا، ظاہر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نوازا ہے تو پھر وہ ایکسلریٹ آپ کرتے چلے گئے۔ وہ ایک پورا ظاہر منظر نامہ ہے کہ کس طرح سے سرکار علیہ السلام نے جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ کو جو تعلیم فرمائی تھی کہ کھل کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کھل کے دے گا، پھر جو کھل کے آنا شروع ہوا۔ آپ مواخات جو ہوئی اس کے بارے میں بتائیے، ہجرتیں جس طرح سے مطلب اس میں تکالیف آپ نے اٹھائیں، پھر خاص طور پہ جو ایک بہت ہی بڑا ٹائٹل آپ کو عشرہ مبشرہ کا جو اعزاز ملا، اس صف میں آنے کا اعزاز ملا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، جن لوگوں نے مکہ میں تکالیف برداشت کی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز کو سب سے اوپر بیان کیا۔ ایسا ہی ہے، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ بالکل دنیا کا کوئی بندہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے مکہ میں تکالیفیں برداشت کی اور مال خرچ کیا۔ بالکل ایسا ہے، یہ وہ سپر کلاس لوگ ہیں جن کے برابر میں بعد میں آنے والے صحابہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا چچا بڑا سخت ان کا مخالف تھا، بوریے میں ان کو لپیٹ کر اور اس کے اندر دھواں چھوڑ کے اور تکالیف دیتا، اور ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ میں کلمہ طیبہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بھی میں نے روایتوں میں پڑھا کہ چھت پہ بھی لٹکا دیا کرتا تھا۔ جی ایسا ہی کرتا ہے، اور اسلام یہ بتا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کر کے بیان کیا۔ جب ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے گئے نا، انہوں نے مسلمانوں کی ایک کوالٹی بیان کی کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اسلام سے پھرتا کبھی نہیں ہے۔ آہا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام کی لذت ہی ایسی ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد اسلام نہیں چھوڑتا۔ اللہ، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک لکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسلمان ہو جاؤ اور پھر تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے چاہے جلا دیا جائے چاہے کاٹ دیا جائے تو کٹ جاؤ اور جل جاؤ، اسلام نہ چھوڑو۔ اللہ، یہ اسلام کی عزت اور اسلام کا وقار ہے۔ اور پھر ہجرت کیوں ہوئی، سب سے پہلے یہ جاننے والی بات، یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے جو 12-13 سال کے تلوار لے کے باہر آ گئے تھے، تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو آپ پہ ظلم کرتے تھے، اللہ، ان کی گردن بھی اڑا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی۔ تو پھر تکالیف کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان فرمایا اور ہجرت کی اجازت دی۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور ایک طرف مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ، اور اس میں بڑی اہم بات جو ساری دنیا کے لیے ذہن میں رکھنے والی ہے، حبشہ ہی کو ہجرت کا مرکز کیوں بنایا؟ جی، اس لیے کہ حبشہ کا ملک عدل و انصاف والے حاکم کا ملک تھا۔ سبحان اللہ، کافر تھا، عیسائی تھا، لیکن عدل و انصاف کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم کہ ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہمارے لیے آج مشعل راہ ہونی چاہیے کہ جہاں نظام عدل و انصاف والا ہے اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ 2 دفعہ ہجرت وہاں پہ کروائی گئی، اور پھر جب مواخات ہوئی تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے وہاں عقد مواخات ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے ان کے ساتھ ان کی مواخات کرائی اور ان کا بھائی بنایا۔ اور خوبصورت حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جامع ترمذی کی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ کیا خوبصورت انداز، اور اس حدیث میں بھی کمال ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ سے پوچھا گیا وہ 10 بندے کون ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر، یہ 9 بندوں کے نام لے کر آپ رک گئے۔ تو لوگ کہنے لگے 10ویں کون ہے؟ تو تواضع کی اتنی انتہا تھی کہ اپنا نام نہ دیا اور اپنا لقب بیان کر کے کہنے لگے وہ فلاں کا جو بیٹا ہے نا وہ 10واں بندہ ہے۔ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے اشارہ کر کے کہا یہ فلاں کے بیٹے خود حضرت سعید بن زید ہے۔ اتنا عظیم اس کا منظرنامہ ہے کہ ان خوش بختوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اس میں جو اہم بات میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ 10 بندے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر سرٹیفکیٹ دیے جنتی. اور کیسے مزے سے سرکار علیہ السلام نے بیان کیا, کیا بات, یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں, یہ بھی جنت میں. اس سے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرمائیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے نہیں, بلکہ دین کے لیے آخری سانس تک کام کرتے رہے اور دور دور تک اسلام کی شمع کو روشن کیا, اور بتایا کوئی خوشخبری ملے تو کام میں تیزی آنی چاہیے, نہ کہ کام کم ہونا چاہیے. یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کے ورک میں تیزی آ جاتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کی عزت و وقار کا لوگوں کو پتہ چلے اور ان کے کاموں میں تیزی آئے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سخاوت کا عالم آپ کا جو ہے وہ ذرا بتائیے, اس کے واقعات بتائیے, پھر آپ کے اخلاق و عادات بتائیے. اور ایک اور بات خاص طور پہ جو خلفائے راشدین کے نزدیک آپ کا مقام اور مرتبہ تھا وہ بھی بتائیے, اور پھر شہادت ظاہر ہے آپ کی. جنید بھائی, سخاوت کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے. سخاوت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا اور قرآن مجید کے اس مضمون کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, کہ مال ہمیشہ وہی تقسیم کرے گا جس کا نفس لالچی نہیں ہے. جس کے نفس میں اپنے لیے لالچ ہے وہ کبھی بھی مال تقسیم نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہے. ابھی قبلہ نے بتایا کہ آپ اس طرح کے سخی تھے کہ جو بھی مال آتا ساری رات باہر بیٹھ کے اس کو تقسیم کرتے رہتے. اور اخلاق و عادات میں ویسے ہی سورے ہوئے تھے, ویسے ہی مالدار تھے جیسے دنیاوی مال کے ساتھ مالدار تھے. یعنی سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں, پھر ٹوٹل ایسٹ جو ہیں 26.5 پونے 27 ارب کے بن رہے ہیں. جی بتائیے. اور پھر اخلاق و عادات میں سب سے بڑی آپ کی عادت کریمہ تقویٰ تھی کہ آپ اتنے نیک اور صحابی رسول اور جنتی ہونے کے باوجود رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اللہ نے قیامت والے دن حساب لینا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حساب بھی لینا اور حقدار کو اس کا حق بھی دینا ہے. تو جب یہ بات سنتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے کہ میں قیامت والے دن کیسے حساب دوں. اللہ اکبر. اور اس سے آپ کا دل کپاہٹ کا شکار ہوتا, وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا کہ میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا. یہ آپ کی عادت کریمہ میں ایک خوبصورت پہلو تھا کہ آپ صحابی ہونے کے باوجود, جنتی ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے تھے. ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے, اس کے باوجود ہم بے خوف نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھ لیں گے, تم اپنی قبر کی فکر کرو, ہم اپنا دیکھ لیں گے. بہت خوفناک بات. اور ان کا مقام کیا, اور خوف خدا کا عالم. بالکل ایسے ہی. اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اتنے مہربان ہوتے تھے کہ جب ان کا کوئی دوست وصال کر جاتا تو اس کے گھر کا سارا بوجھ خود اٹھا لیتے تھے. اللہ, یہ سب سے مشکل ترین پہلو ہے کہ انسان تو دوستوں کی وفات کے بعد جنازے میں بھی نہیں جاتا. بالکل ایسا ہے. وہ کہتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جنازہ پڑھانے دو گے کہ نہیں, اور اگر نہیں پڑھانے دو گے پھر میرے آنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح. اور پھر یہ نہ صرف اس کے جنازوں میں شرکت کرتے بلکہ اس کے بچوں کا نانفقہ اٹھاتے, اور جب تک آپ زندہ رہے آپ نے ایسا ہی کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں ان کی عزت قدر و منزلت اتنی تھی, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر بن عاص کو مصر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا تو اس بٹالین کے جو 4 حصے کیے ان میں سے ایک کمان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بعد جن 6 بندوں کو نومینیٹ کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بن سکتے, ان میں حضرت زبیر بن عوام کا نام موجود تھا. کیا آپ کی جو ہے جی اتنا اعتماد تھا, اس اعتماد کی کیٹیگری میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ان کا نام شامل کیا ہوا. اور جب آپ اپنی آخری جنگ میں گئے, اس میں ایک آپ ہی کی جنگ میں آپ ہی کا طرفدار آدمی تھا, جب آپ ڈائیورٹ ہوئے تو اس نے عمر بن جرموز نے آپ ہی کا ساتھی تھا, اس نے آپ کو دھوکے سے قتل کر دیا. اور پھر جب آپ شہید ہو رہے تھے اور جسم پہ کٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو آپ نے اس وقت سب سے اہم کام یہ سمجھا کہ شہادت تو مجھے مل رہی ہے, میرا سر اللہ کے حضور سجدے میں ہونا چاہیے. سجدہ کیا اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور سربر سجود اور کمال روح کا نکلنا یہ ہے, ادھر روح نکل رہی ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت شکریہ.